اس کے بعد کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ الفطر، اذا کانت لیلۃ الفطر سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، کہ جب آخری رمضان گزرنے کی راتیں پوری ہو جانے کے بعد جب شوال کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، جب عید الفطر کی رات شروع ہوتی ہے، تو اس وقت کی رات کو آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ سے اس کو شمار کیا گیا، اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا۔ اور جائزہ کہتے انعام کو، گفٹ کو، یہ ہمارے لیے گفٹ ہے، یہ ہمارے لیے انعام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، انعام کی رات ہوتی ہے، اس وقت فرشتوں میں بھی جو ہے خوشیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، فرشتے بھی خوشی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں بتلاؤ اس مزدور کی اجرت کا کیا جس نے پوری مزدوری کی ہو۔ اے فرشتوں بتلاؤ اس مزدور کی اجرت کا کیا جس نے پوری جو ہے مزدوری کی ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ اس مزدور کی اجرت پوری عطا کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب میں بیان فرماتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت گواہ رہنا، اے فرشتوں کی جماعت گواہ رہنا، اے فرشتوں کی جماعت گواہ رہنا، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ صاحبہ کہ جو ہے روزے کی وجہ سے ان کا اجر پورا دے دیا۔ یعنی محدثین بتلاتے ہیں کہ اس سے مراد میں نے ان کی مغفرت کر دی، ان کو معاف کر دیا، ان کے گناہ میں نے بخش دیے۔ ایک روزے کی کتنی بڑی فضیلت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من صام صوم رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا ہو، جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا ہو، جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا ہو یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں تو 29 روزے رکھے گئے، اور اگر اللہ چاہے تو کل 30واں روزہ بھی رکھا جائے، تو یہ اتنے روزے رکھ کر آئے ہیں، تو یہاں مغفرت کا وعدہ اللہ کر رہا ہے کہ جاؤ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ اور رمضان میں اللہ کی فراخی اور اللہ کی جود و سخاوت بہت بڑی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ جود و سخاوت کا اثر قبرستان تک پہنچتا ہے۔ اور ان دنوں میں مرنے والوں کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ ان پر سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، جو رمضان میں انتقال کر جاتے ان سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اتنی سخاوت چلی آتی ہے، اور ہر دن اللہ تعالیٰ امت کی مغفرت فرماتے رہتے، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے اور لیلۃ الجائزہ شروع ہوتی ہے، شوال کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، اور فطر کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، عید الفطر کی رات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی اب تک جتنے امت کو معاف کر چکے ہیں اس سے کئی گنا جو ہے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ رات انعام کی رات ہے، یہ رات اللہ سے حاصل کرنے کی رات ہے۔ ایک مزدور آدمی مزدوری کرتا ہے، ایک نوکر آدمی کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے، اب اس کی سیلری دینے کا وقت آیا ہے، اس کی اجرت دینے کا وقت آیا ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مزدوری آپ کے یہاں کرے تو اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ یہ فرمان آقا مدنی علیہ السلام کا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القا ہوا ہوتا ہے۔ جو بھی فرمان حضور کے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
یہ قرآن میں ہے کہ آقا مدنی علیہ السلام جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا چاہے وہ وحی غیر مطلوع ہو۔ مطلوع وحی اس کو کہتے ہیں جو آپ تلاوت کرتے ہیں، جو آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تلاوت تو نہیں ہوتی ہے اور وہ احادیث ہیں۔ تو آقا مدنی علیہ السلام جو بھی فرماتے ہیں وہ القائے ربانی ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ تو یہ فرمان آقا کا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت 30 روزے رکھے، امت اتنی تراویح پڑھے، روزانہ 40 سجدے زیادہ کریں، امت تلاوت کرے، امت اپنے آپ کو تھکائے، اللہ کے بندے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں اور گرمی کے روزے رکھیں اور اللہ ان کی اجرت نہ دے؟ تو اللہ انعام دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس دن ان کا انعام دیا جائے گا۔ ایک روایت غالباً ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بہت قیمتی روایت ہے، سماعت فرمائے کہ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو عیدوں کی رات من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ تعالی، جو شخص 2 عیدوں کی رات میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اپنے آپ کو اس رات بھی اللہ کی عبادت میں مست رکھتا ہے، محتسبا للہ، اللہ سے امید رکھتے ہوئے کہ میرا اللہ دے گا، میرا اللہ عطا کرے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ اس کا دل مرے گا نہیں، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا اس روز جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، جب میدان حشر ہوگا، کوئی کسی کی جو ہے حیثیت نہیں ہوگی، اس وقت بھی ان لوگوں کے دل زندہ رہیں گے جنہوں نے ان 2 راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ امام نووی علیہ رحمہ علماء جانتے ہیں، شارح مسلم ہے اور ریاض الصالحین جو حدیث کی مشہور کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کے مصنف ہیں، حضرت نے فرمایا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، علماء کا، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیدین کی رات میں جاگنا مستحب ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیدین کی رات میں جاگنا عبادت ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا جاگنا اس میں شمار نہیں ہے۔ جو آج کی رات میں لوگ بازاروں کو آباد کریں گے، شاپنگ کی طرف دوڑیں گے، عید کے کچھ کپڑے لینے کے لیے دوڑ پڑیں گے، کوئی ادھر ادھر گھومتے نظر آئیں گے، کچھ لوگ ادھر باہر بیٹھے ہوئے وقت ضائع کریں گے، کچھ لوگ گفت و شنید میں مبتلا ہو جائیں گے، گپے شپے ماریں گے، اور امت کے وہ نوجوان تم اللہ کے عذاب کو جو ہے دعوت دے رہے ہو کہ ایسا مبارک وقت ہوتا ہے اور ہمارے یہاں اسی دن کرکٹ کھیلا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر دیکھا کہ عید کی راتوں میں نوجوان کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پوری رات کو صرف جاگنا ہے، عبادت کچھ نہیں کرنا ہے۔ لوگ ہم جاگتے نظر آئے، ارے اللہ کے واسطے ایسی حرکتیں نہ کرو۔ اس وقت امت کیسے حالات سے گزر رہی ہے، امت پر کیسی پریشانیاں ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ہم پر کچھ حالات نہیں ہیں، ہم پر کوئی جو ہے ایسے حملے نہیں ہو رہے۔ آپ کی نظر تیز ہونی چاہیے اور دور اندیش ہونی چاہیے۔ اس وقت متفکر بننا ہر ایک کا ضروری ہے، لا فکری نہیں ہونی چاہیے، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، فکر مند ہو جاؤ۔ نوجوان ہر قوم کا ایک مضبوط شاب ہوتا ہے،
اس کا ایک نوجوان، اس کی طاقت ہوتی ہے، اور آج نوجوان برباد نظر آ رہے ہیں۔ کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی اور کارٹون کھیل رہا ہے، کوئی کامیڈی دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، اس رات میں کوئی گانے سن رہا ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے اور ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ 5 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک رجب کی پہلی رات، ایک رجب کی پہلی رات، ایک جمعہ کی رات، ایک شعبان کی 15ویں رات، 15ویں شعبان کی رات، اور 2 عیدوں کی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ کل 5 راتیں ایسی ہیں کہ لا ترد فیہن الدعاء، اس میں دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دعا کے متعلق آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ابھی آپ عبادت کر کے آئے ہیں، ابھی آپ ریاضت کر کے آئے ہیں، ابھی آپ تراویح پڑھ کے آئے ہیں، ابھی آپ روزے رکھ کر آئے ہیں، ابھی آپ نے بڑی نیکیاں کی ہیں، تو اس وقت دعا کرو۔ چھوٹا سا عمل بھی کرو تو ساتھ میں دعا کرو۔ تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب قرآن ختم ہو تب ہی دعا کریں اللہم آنش وحشتی فی القبر، بلکہ جب بھی آپ قرآن پڑھو، آپ پارہ پورا کر چکے، اب آپ قرآن بند کر کے رکھنے والے ہیں، 2 منٹ دعا کرو۔ آپ نے 5 روپیہ صدقہ کیا ہے، اس کی قبولیت کی دعا کرو۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، آپ دعا کرو۔ آپ نے کسی کے سر پر ہاتھ رکھا، یتیم کے، مستحق کے، مسکین کے، محتاج کے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، پھر دعا کرو۔ کوئی بھی نیک عمل کرو، نیک عمل کے بعد، عبادت کے بعد تم دعا کرو، یہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی مبارک راتوں میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔